اللہ تعالیٰ تکلیف کے تھرو بتاتے ہیں کہ مقصد کیا ہے. جس چیز کو جس بندے کو جس کی تکلیف اللہ نے دے دی ہے اس کو اندر سے یہ بھی بتا دیا کہ سالو بھی آپ نہیں کرنی. جس چیز کی آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی آپ سالو بھی نہیں کر سکتے. آپ کی نیچرل کیمسٹری انرجی جنریٹ نہیں کرتی. رہی بات قرآن اکیلے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, تو میں اس بات سے متفق ہوں, کیونکہ قرآن پاک کے اندر 3 الگ الگ شاخیں ہیں. وہ ایک شاخ ایسی ہے جو آپ اکیلے میں نہیں سمجھ سکیں گے. قرآن پاک سے ہی سارا فقہ نکلا ہے. فقہ ایسے تو نہیں سمجھ آئے گا. حکمہ کی جو آیتیں ہیں وہ آپ سے سمجھنے. آپ میں اکیلا بیٹھ کے آسمان کو دیکھ کے سوچنا شروع کر دوں, مجھے کسی اسٹرانومر کے پاس جانا پڑے گا نا. قرآن پاک نے خود دعوت دی علم والوں کے پاس جاؤ, یہ نہیں کہا مفتیوں اور مسلمین کے پاس جاؤ. نو, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن پاک میں بھی کہ جس کے لیے جو چیز ایکسپرٹ ہے اس کے جا کے سیکھو اس سے. سو قرآن پاک جب ہم سائنٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تب تو مسئلہ نہیں ہوتا مسلمانوں کو. کبھی فزکس کے قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں, میں ابھی فزکس سیکھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. قرآن پاک میں جب فزکس کی آیتیں سیکھنی ہے تو پھر میں آئنسٹائن سے رجوع کر لیتا ہوں یا اپنے فزکس کے پروفیسر سے. تب بھی تو میں اکیلا نہیں پڑھ رہا. تب کیوں ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیا اللہ نے؟ نہیں, آپ نے بھی تو پروفیسر فزکس سے ہی مشورہ کیا تھا. بے شک بلیک ہولز کی بات کی تھی, ٹائم ٹریول کی بات کی تھی, ٹھیک ہے. تو جب فقہ کی بات آئے گی تو فقہ کے پیچھے آ گیا تو فقہ کی جورسپروڈنس کی روح کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ it's going to take you 7-8 years just to understand کہ فقہ ترتیب کیسے ہوا, قرآن پاک استنباط کا مطلب کیا ہے اور استدلال کیسے کرتے ہیں کسی اور چیز سے جو کہ قرآن پاک سمیت بھی اکٹھی کی بھی ہم نے. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں وی نیڈ ٹیچرز. that's not all of قرآن. قرآن پاک میں آپ کو جو سیکشنز ہیں نا ان سیکشنز کے اندر کچھ جگہوں پہ آپ کو ٹیچرز کی ضرورت ہے, کچھ جگہوں کے اوپر آپ کو اکیلے میں بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے, آپ کو اپنی زندگی کے تجربے مشاہدے کی ضرورت ہے. تو زندگی کا تجربہ تو آپ اکیلے نہیں کرتے, تو ابھی آپ کو کوئی بندہ ہی ملتا ہے ٹھوکر مارنے کے لیے جو آپ ٹھوکر سے سیکھتے ہیں. اکیلے تو آپ جنگل میں رہے ہیں, انسانوں کی بستی میں تو آپ سیکھیں گے تو باقی کے انسانوں کی ضرورت پڑے گی. سو اس کو جو ایکسٹریم پولرائز سائیکالوجی میں ڈال دیا نا ہم سب نے کہ نہیں ہم مولوی سے کیوں سیکھیں. آپ بے شک مولوی سے نہ سیکھیں, کسی اور سے سیکھ لیں, کسی کلین شیف بندے سے سیکھ لیں, مگر اس کو پھر اتنا تجربہ ہو نا اس کتاب کے اندر جو کہ فقہ کی باتیں کر سکے. اب رہی بات وہ یہ کہنا کہ سوائے مولوی کے قرآن نہیں آئے گا, نہیں, وہ تو باقی کی 2 کیٹیگریز کو پھر انڈرمائن کرنے والی بات ہے. مولوی کو تو سائنس نہیں آتی, تو قرآن پاک میں جو سائنس کی آیتیں ہیں وہ کیا کروں میں ان کا. پھر صحابہ کرام سائنس کی باتیں کرتے رہے. آپ ابن کثیر پڑھیں, آج کل کا جتنا بھی سرکٹ ہے نا مولویوں کا سرکٹ ہے, جتنا بھی علماء کرام کا بھی سرکٹ ہے, وہ ابن کثیر سمجھا ہی نہیں سکتے. اس لیول کی فراست صحابہ کرام کو اس دور کے علماء کو پہنچ گئی تھی. اس وقت تو فزکس کی بھی الف نہیں آتی تھی کسی گورے کو, اس وقت تو سائنس ہی نہیں آئی ہوئی تھی. وہ سائنس بھی مسلمانوں نے شروع کی, ان کو کہاں سے سائنس آ گئی؟ قرآن پاک سے کیسے انہوں نے. میں آپ کو کیا تفصیل بتاؤں, آپ سب کو پتہ ہے. تو آپ کو ہر فیلڈ کے اسکالر سے رجوع کر کے فراست لینی پڑے گی. قرآن بے شک نہیں سمجھائے گا وہ. قرآن آپ قرآن پاک سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث کے تھرو اور صحابہ کرام کے اقوال کے تھرو دیکھیں گے کہ اس قرآن کی لائٹ میں انہوں نے کیا سمجھا تھا. مگر I can't be like okay you know what میرے پاس ٹرانسلیشن آ گئی اور میں سارا کا سارا قرآن سمجھتا ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. مجھے ہر سیکشن کے اندر اس کے ایکسپرٹ سے رجوع کرنا پڑے گا. میرا موقف یہ ہے کہ مولوی ہر سیکشن کا ایکسپرٹ نہیں ہوتا, وہ ایک فقہ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. مسائل بتانے کے لیے میں کبھی بھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا فتویٰ کی بات نہیں کرتے ہم. فتویٰ کے لیے ایکسپرٹس ہیں, 20 سال کی ڈگریز ان کی. غلط دیتے ہیں صحیح دیتے ہیں فتویٰ, یہ بحث کر سکتے ہیں. کون فتویٰ دے گا کون نہیں, اس پہ بحث نہیں ہو سکتی. If I spend 20 years under a certain tutelage, then yes, I can actually اس کو سرٹیفائی کریں گے. یہاں پہ آ کے مولوی صاحب جنرلائز جب کرتے ہیں تو آپ کی بات درست رہتی ہے, کیونکہ مولوی صاحب پورے قرآن کو جنرلائز کر دیتے ہیں. بھائی آپ حکمہ کے سیکشن کو تو نہیں آپ بیچ میں ڈالیں گے, فقہ کے سیکشن کو ڈالیں آپ, ٹھیک ہے. مولوی صاحب بھی یہاں پہ اتنی ہی خیانت کر رہے ہیں جتنی کہ دوسرا بندہ کر رہا ہے نا, کہ نہیں میں مولوی کے بغیر بھی پڑھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, اس پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں. سمجھنے کے لیے جو کرٹیکلٹی اور انٹینسٹی اور اسے کہتے ہیں سینسٹیوٹی, جو سینسٹیوٹی درکار ہے وہ کوئی بتائے گا تو بچ چلے گا نا. سرجری تو میں بھی کر سکتا ہوں کسی بھی انسان کی, میرے پاس بھی اوزار ہوں, صحیح کروں گا کہ نہیں کروں گا, کیا چیزیں اس کی اس کانٹیکس میں سرجن بننے کے لیے وہ پریکٹس سے ہی پتہ چلیں گی نا, وہ اس علم سے پتہ چلیں گی. تو بالکل اسی طریقے سے سائنس کے سیکشنز کے اندر سائنس کا مطلب یہ کہ کائنات خود کیسے بول رہی ہے, پیٹرنز کیا ہیں کائنات کے, وہ مولوی صاحب تو نہیں بتائیں گے. سوری, بتا سکتے ہیں اگر ان کی ٹریننگ ہوئی ہو. ٹریننگ لینے کا ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس, 20 سال وہ جورسپروڈنس میں ہی رہتے ہیں, مسائل میں ہی رہتے ہیں.
پھر عقیدے کا کوشچن لے کے میں آپ کسی غیر مسلم کے پاس تو نہیں جاؤں گا نا, عقیدے کا سوال عقیدے کے ایکسپرٹس کے پاس ہی لے کے جاؤں گا, ٹھیک ہے. تو اس مکسچر آف ٹو تھری فیلڈس, اس کو نہ اس طرف پش کریں نہ اس طرف پش کریں, ٹھیک ہے. پر یہ اس طرف مت بیٹھیں کہ میں اکیلا اپنے کسی غار میں بیٹھ جاؤں گا اور مجھے قرآن پاک اسی طرح سمجھ آئے گا. نو, you won't be able, any book, not just the Quran, any book, whoever wrote it, he gave a lot of rules and regulation, principles and instruments. وہ لوگوں نے پریکٹس کی ہیں, اور وہ پریکٹس کرنے کے لیے آپ کے پاس کافی ساری کتب ہیں. فار ایگزامپل میں ابن کثیر کھول کے قرآن پاک میں تفسیر ابن کثیر سے میں ریفرنس چارٹ لیتا ہوتا ہوں کسی بھی تفسیر کو پڑھنے. تو تفسیر ابن کثیر تو انسان نے لکھی ہوئی ہے, تو میں اکیلا تو نہیں کر رہا ہوں, میں تو ابن کثیر سے کر رہا ہوں, رجوع کر رہا ہوں نا بار بار. سو it's not, nobody is right in this one and nobody is wrong in this one when they say کہ اکیلے نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. نہیں, یہ غلط ہے. جی ہاں, ایک خاص سیکشن پہ غلط ہے, 2 سیکشن پہ غلط ہے, تیسرے سیکشن پہ غلط نہیں ہے. اکیلے پڑھیں گے تو آپ فقہ کی ترتیب تو نہیں نکال سکیں گے. فقہ کے تمام مسائل تو آپ کو فقہ کے ایکسپرٹ سے لینے پڑیں گے, ورنہ حرام حلال کی تمیز کیسے کریں گے آپ, ٹھیک ہے. قرآن کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو حرام حلال کے علاوہ بتا رہا ہے, ٹھیک ہے. اس میں ایسے راز ہیں, ایسے پیٹرنز ہیں جو فقہ ایکسپرٹ کے توتے اڑ جائیں گے جب ان کو ایکسپلینیشن ملے گی. میں نے آپ سے کہا نا, کوئی 85-90 ایسی آیتیں جو کہ آج کل کی کسی بھی سرٹیفائڈ علماء کرام کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہوا کیا, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک ان کی جاگیر بن جاتی ہے جب وہ بات آتے ہیں کہ نہیں ہم بتائیں گے. آپ کیوں بتائیں گے؟ صحابی بتائیں گے. آئنسٹائن نہیں بتائے گا, نیوٹن نہیں بتائے گا, ساحل الدین نہیں بتائے گا, صحابہ نے بتا دیا ہوا ہے. ابن کثیر نیوٹن سے نہیں انسپائرڈ تھا, وہ صحابہ سے انسپائرڈ تھے, اور صحابہ کی ٹیسٹیمنیز ڈائریکٹلی ریکارڈڈ ہیں ان کتابوں میں. ابن کثیر کی نہیں ہے. میں ابن کثیر کو نہیں مانتا, ایز اے ریسرچر لے رہا ہوں. علی بن ابی طالب کو تو مانتا ہوں, عمر بن خطاب کو مانتا ہوں. میں ڈائریکٹ کوٹیشنز آ رہی ہیں صحابہ کے ڈائریکٹ, اور صحابہ کرام کی باقی کی بخاری شریف سے بھی حدیث کے تھرو پتہ چل رہا ہے کہ ہاں یار نہج تو کوئی اور, امتزاج بھی کچھ اور ہے. So it's a problem. We have to solve this problem. We have to intelligently bifurcate the Quran in the sections through which the Quran is actually speaking to the people. اور ان sections کے experts کے پاس جانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. So it's a simpler question if you know the architecture of Quran. If it's a very complicated question, and you will never get the right answer if you generalize the concept of Quran. I hope I'm clear about this.